بیویاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئی تھی جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ ہر بیوی اپنے شہید کے لاشے پہ جا کے گریا کر رہی تھی۔ کوئی بیوی رو رو کے کہہ رہی تھی واہ علی اکبرا، ایک ماں کہہ رہی تھی واہ قاسمہ، ایک بہن بہت زیادہ رو رو کے کہہ رہی تھی واہ عباسا۔ ہر بیوی رو رہی ہے، لیکن علماء نے فرمایا ہے دو بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، وہ صرف مولا حسین کے لاشے کے پاس رہی۔ پہلی جناب زینب کبریٰ اور دوسری جناب رباب۔ جناب زینب کبریٰ جب آئیں جناب سید الشہداء کے لاشے پہ، تو بی بی نے بس ایک جملہ کہا، بلند آواز سے رو کے، یا جدہ یا رسول اللہ صلی علیک ملیک السماء، نانا آپ کے جنازے پہ ملائکہ جنازہ پڑھنے آئے تھے، نانا ذرا مدینے سے آ کے کربلا میں دیکھیے، حسین کو اتنے تیر لگے ہیں، اتنے پتھر لگے ہیں کہ پورا لاشا لہو لہان ہے۔ بس بھئی جناب زینب ایک مرتبہ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ ایک نگینے کے برابر بھی، انگوٹھی کے نگینے کے برابر بھی، مولا فرماتے ہیں میرے بابا کے جسم پہ نشان نہیں تھا کہ جہاں پہ میری پھپھی بوسہ دے سکتے۔ کہ میری پھپھی طواف کرتی جاتی تھیں، روتی جاتی تھیں اور بار بار کہتی تھی اماں آپ نے کہا تھا میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ دے دینا، اماں حسین کے لاشے پہ کہیں جگہ نہیں ہے۔ پھر کیسے دیا بوسہ جناب زینب کبریٰ نے؟ بڑے سخت جملے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ بی بی کے ہاتھ پس گردن بندھے تھے، اسی حالت میں جناب زینب گھٹنوں پہ بیٹھی اور مولا حسین کے کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور بوسہ دے کے کہا اماں میں نے آپ کی وصیت پہ عمل کر لیا۔ پھر بھی بوسہ دیا۔ آج میرے ساتھ چلیے گا، میرا آپ سے وعدہ ہے ضرور گریا کریں گے۔ دوسری بی بی جناب رباب، جناب رباب جب آئی نا لاشے پہ جناب سید الشہداء کے، تو بی بی کی آنکھیں رو رو کے پتھرا چکے تھے۔ آنے کے بعد جناب رباب نے ایک جملہ کہا، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے سرتاج حسین، میرے ہاتھ پس گردن بندھے ہیں، اگر ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی۔ میرے سرتاج میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گے۔ بڑے سخت جملے ہیں بی بی کے، فرماتی ہے میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ دوسرا جملہ بی بی کا، میرے سرتاج میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا، میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گے۔ آخری جملہ سن لیجئے بی بی کا، بی بی فرماتی ہیں میرے سرتاج میرے پاس آپ کی دو نشانیاں تھی، ایک علی اصغر تھا میں نے آپ پہ قربان کر دیا، دوسرے میری بیٹی سکینہ، جب موقع ملا میں آپ کی بہن پہ قربان کر دوں گی۔ بس بھئی ایک مرتبہ بیویوں کو قیدی بنایا گیا، ناقہ پہ سوار کر کے کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔
کوفہ سے بیویوں کو شام لے جایا گیا، شام میں بیویاں قید رہیں، قید کے بعد بیویوں کو رہائی مل گئی. میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. بس بھائی جب رہائی ملی تو امام سجاد نے کہا یزید شہداء کے سر واپس کر دے. جب شہداء کے سر واپس آنے لگے تو پہلا جو سر تھا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو. سارے مصائب نہیں پڑھوں گا. جانتے ہیں کیا سوال کیا؟ مقتل میں جملہ لکھا ہے، جناب رباب نے جناب علی اصغر کا سر لیا، دیکھا، پھر ایک سوال کیا، علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، اے علی اصغر کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اے علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، بچوں کو نہر نہیں کیا جاتا. بیٹا یہ کس نے تجھے ایسا تیر مارا؟ میں پڑھوں گا ابھی، کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے. بس بے شہداء کے سر آتے رہے. میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا یزید جو تبرکات لوٹے تھے وہ واپس کر دو. جب تبرکات واپس آنے لگے تو پہلے جو تبرکات میں شے واپس آئی وہ چادر تطہیر تھی. جناب زینب نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے واپس کر دو. اتنے میں ایک انگوٹھی آئی. جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ مولا سجاد رونے لگے کہ پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے، یہ بجدل نے انگلی کاٹ کے اتاری تھی. اجرکم اللہ. اب میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میری طرف ضرور دیکھیے گا، سب میری طرف دیکھیں گے. اتنے میں ایک آدمی آیا دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے کے، بس وہ بالیوں کو لایا. ساری بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا، بی بی نے بالیوں کو دیکھا، بلند آواز سے رونے لگی اور رو کے کہا بالیاں واپس لے جاؤ، جس بی بی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میں بھی مصائب پڑھوں گا، میں نے کہا تھا نا تفصیل سے پڑھوں گا، میرے ساتھ چلیے گا. بس بھائی آپ نے دیکھا ہے جب رہائی ملتی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جب آل محمد کو رہائی ملی ساری بیبیاں بلند آواز سے رونے لگی، ماتم کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی. میں نے بہت سوچا یہ بیبیاں کیوں رو رہی ہیں، تو میرے ذہن میں دو جواب آئے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا جواب یہ ہے کہ بیبیاں جب قید خانے میں روتی تھیں انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. اب جب رہائی ملی تو وہ جی بھر کے رو رہی تھی، بار بار کہتی تھی واہ حسین. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور جانتے ہیں دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ بیبیوں کو جب رہائی ملی نا تو بیبیاں رو اس لیے رہی تھی کہ ارے قید خانے میں چھوٹی چھوٹی قبریں چھوڑ دی. ارے کبھی قید خانوں میں بھی قبریں بنا کرتی ہیں. 3 دن تک بیبیاں روتی رہیں. جب تیسرا دن آیا مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیبیوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے. صبح سب بیبیاں تیار رہیں. جیسے ہی صبح نمودار ہوئی مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا بیبیاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے رو کے کہا بیٹا سجاد سب بیبیاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں، نہ جانے فجر کے بعد کہاں چلی گئی ہیں، رباب کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. مولا سجاد رونے لگے کہ پھوپھی اماں مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی ہے. پھوپھی اماں بیبیوں سے کہیں میرے ساتھ چلیں، ہم راستے سے ماں کو لے لیں گے. جب مولا سجاد چلے کچھ ہی دور گئے تھے کہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے. کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے ودا کرنے گئی ہیں. ساری بیبیاں زندان کے اندر گئیں. علماء کہتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو، سکینہ ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں.
بس مولا سجاد آگے بڑھے، جناب زینب آگے بڑھی، جناب رباب کا بازو پکڑا کر رباب اٹھو، کہا بی بی میرا جی نہیں کرتا اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جانے کا. بس بھئی میں تمام کر دیتا لیکن یہاں تمام نہیں ہوتے بی بی کے مصائب. اجرکم اللہ، میرے ساتھ چلتے رہیے گا. رہائی مل گئی، بیبیاں شام سے چلیں، چہلم پہ کربلا پہنچ گئے. جناب زینب بلند آواز سے رونے لگی، کہنے لگی بھیا مجھے اپنے پاس بلا لو، اے حسین میں شام سے لٹ کے آئی ہوں، ہمارا اب کوئی بچہ نہیں رہا. ایک مرتبہ بی بی نے آواز دے کے کہا حسین جب میں پہلے آپ سے ملنے آتی تھی بھیا آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے تھے، حسین میرے پاؤں بڑے زخمی ہیں. جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتاؤ. مولا سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما، ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا پھپھی اماں یہاں میرے بابا کی قبر ہے. روایت کے الفاظ ہیں ساری بیبیاں قبر مطہر پہ گر گئی، بلند آواز سے رونے لگی. مولا سجاد سمجھ گیا اگر میں نے نہ روکا کوئی بیوی روتے روتے مر جائے گی. خود ہی پھپھی کا بازو پکڑا کہ پھپھی اماں بس کیجئے. مولا نے پھپھی کا بازو پکڑ کے قبر مطہر سے اٹھایا. جب بی بی اٹھی نا قبر سے، بی بی نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا سجاد نے کہا یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے. ساری بیبیاں دوبارہ قبر پہ گر گئیں. ایک مرتبہ مولا سجاد نے سمجھ لیا اگر میں نے ابھی بھی نہ روکا، پھر دوبارہ کہا پھوپھی اماں بس کیجئے. بی بی نے پوچھا گنج شہداء میں کون کون ہے؟ مولا سجاد نے ایک ایک شہید کا نام بتایا. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہا بیٹا سجاد آپ نے ہر شہید کا نام لیا لیکن میرے بھیا عباس کا نام نہیں لیا، میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ سب میری طرف دیکھیے گا. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، میرے ساتھ چلیے میں آپ کو چچا کی قبر پہ لے چلوں. بھائی میری طرف دیکھیے گا. جیسے مولا سجاد آگے بڑھے نا، بیبیاں آ رہی تھی، جناب زینب سامنے کھڑی ہو گئی، سب بیبیوں کا راستہ روک لیا، دونوں ہاتھ پھیلا کر بیبیوں رک جاؤ، سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، میرے بھائی کو بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے گئے تھے. بیبیوں سب کچھ بتا دینا لیکن مت بتانا میرے بھیا عباس کو، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئے. مت بتانا یعنی کوئی بین نہ کرے سکینہ کا. 3 دن بیبیاں کربلا میں رہیں. اگر کہیں تو یہی تمام کر دوں، اگر کہیں تو 2-4 منٹ زحمت اور دوں گا اگر برداشت کر پائیں. بس بھئی 3 دن تک بیبیاں کربلا میں رہیں چہلم پہ. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے. صبح نمودار ہوئی، پھر مولا سجاد نے دیکھا ایک بیوی تیار نہیں ہے. مولا پھر آئے، کہا اماں کیا بات ہے؟ جناب رباب پھر تیار نہیں تھی. کہا اماں آپ کیوں تیار نہیں ہیں؟ ہم مدینے جا رہے ہیں. جناب رباب رونے لگی. کہا بیٹا سجاد میں مدینے کس منہ سے جاؤں؟ میرے مولا کربلا میں، میرا علی اصغر کربلا میں، میری سکینہ شام میں، میرا مدینے میں اب کوئی نہیں ہے. مولا سجاد نے کہا نہیں مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی میں آپ کو کربلا میں تنہا چھوڑ جاؤں. ابھی حرم نہیں بنا تھا، زری نصب نہیں ہوئی تھی. مولا سجاد ماں کو لے کے چلے گئے ساری پھپھیوں کے ساتھ مدینے. بس بھی میں نے تمام کر دیا، 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا. جب مدینے پہنچی بیبیاں تو شیخ محمد مہدی مازندرانی نے اپنی معالی السبتین کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ 4 مہینے گزر گئے بیبیوں کو مدینے پہنچے. ایک بیبی جیسے ہی صبح ہوتی تھی ایک کوزے میں پانی لیتی تھی، پانی دھوپ میں رکھ دیتی تھی، جب وہ پانی گرم ہو جاتا تو گرم پانی پیتی تھی. اسی دوران بیٹھی رہتی، روتی رہتی، خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی اور کہتی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی کہتی واہ حسینا.
ایک دن آیا جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد آپ کی ماں رباب بہت بیمار ہے، ماں سے کہیں سائے میں آ جائے۔ مولا سجاد صحن میں آئے، کہا مادر گرامی میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ سے کہتا ہوں سائے میں آ جائیے۔ جناب رباب رونے لگی، کہا بیٹا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ امام سجاد نے کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں، آپ کا امام آپ سے مخاطب ہے، مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے۔ ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو مولا سجاد نے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا۔ جیسے ہی زمین سے اٹھایا جناب رباب نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں سائے میں نہیں جاؤں گی، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھئی 2 منٹ دعا کی زحمت دوں گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا ایک سوال کروں آپ سے، کبھی بیماروں کو بھی بستر سے گرایا جاتا ہے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارا مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگارا ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارا جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ ہمارے جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پروردگارا تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما۔ پروردگارا زیارت برآمد ہونی ہے، 2 جملے میں کہوں گا روک کے، بس 2 منٹ۔ پروردگارا آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا، بہت سے مومنین اسیر ہیں، علماء پاکستان میں، بحرین میں، کشمیر میں، نہ جانے کہاں کہاں۔ پروردگارا تجھے واسطہ بیویوں کی اسیری کا۔ جب مولا سجاد سے کسی نے پوچھا نا مولا آپ مسلسل روتے رہتے ہیں، تو فرمایا نواسہ رسول پیاسا مارا گیا، تم مجھ سے پوچھتے ہو میں روتا کیوں ہوں؟ تو کہا لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ مولا نے کہا ہاں منحال شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ماؤں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں جانا یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ پروردگارا شام کے دربار کا واسطہ جہاں بیویاں کھڑی رو رہی تھی، پروردگارا ہمارے تمام اسیروں کو رہائی کی خبر عنایت فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارا تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ میرے بہت سے بھائی ابھی تک آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں، پروردگارا اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی، شرکت کنندگان کی، عزاداروں کی، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بس ایک آخری دعا کروں گا، سب مل کے آمین کہیے گا۔ پروردگارا ہمارے بڑے بڑے بزرگ علماء نے کہا یہ واسطہ کبھی رد نہیں ہوتا، بس ایک آخری واسطہ دوں گا۔ پروردگارا ایک بہت بڑے عالم نے کہا کہ امام زمانہ کہتے میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگے میری پھپھی زینب کا واسطہ دے، خدا میری پھپھی کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ پروردگارا چادر جناب زینب کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ بس بھئی مجھے بتایا کہ عالم حضرت عباس برآمد ہونے والا ہے، آئیں ذرا مل کے باب الحوائج کا واسطہ دیں گے نا، تو باب الحوائج کا بس ایک ہی 3 واسطے ہیں مولا عباس کے، بلکہ 4 واسطے ہیں۔ پہلا واسطہ ہے جناب فاطمہ الزہرا کا، کیونکہ بی بی نے کہا تھا نا پروردگارا علی کو ایک ایسا بیٹا دے جو میری بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے۔ دوسرا واسطہ جناب عباس کا جناب ام البنین ہے،
تیسرا واسطہ جناب زینب کبریٰ ہے. جانتے ہیں چوتھا واسطہ کون ہے؟ ایک چھوٹی سی بی بی ہے جس کے رخساروں کے رنگ بدلتے رہتے تھے. کبھی تماچے لگتے رخسار سرخ ہو جاتے. امام زمانہ کہتے میرا سلام اس معصومہ بی بی کو جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہتا تھا. جب تماچے لگتے تو سرخ ہوتا, زیادہ تماچے لگتے تو رنگ نیلا ہو جاتا. ماتم حسین یا حسین. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. 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 دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا. دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. زینب کی دعا بن گئی ایک وقت وہ آئے گا. زینب کی دعا بن گئی ایک وقت وہ آئے گا. ہر گھر پہ سجا ہوگا عباس علم تیرا. دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو. جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو. جب آٹھ محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا. دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی. تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی. تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا. دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. وہ کون سے صدمے تھے شے ٹوٹ گئے جس سے. وہ کون سے صدمے تھے شے ٹوٹ گئے جس سے. ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا. دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا.
کا پھریرا تھا یا آس تھی زینب کی، پرچم کا پھریرا تھا یا آس تھی زینب کی، زینب کے کلیجے سے ہم کیسے ہو کم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، بازار میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ، بازار میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ، زینب کی تو سانسوں پہ تھا نام رقم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، جب بہ گیا سب پانی تب سانس تیری ٹوٹی، جب بہ گیا سب پانی تب سانس تیری ٹوٹی، آسینے کے اندر یا مشکیز میں دم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آواز تیری سرور شبیر سے وابستہ، آواز تیری سرور شبیر سے وابستہ، عباس سے وابستہ ریحان قلم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔